ہے، اور وہ بزرگ جو لاغر لاچار گھر کے کونے میں پڑے ہیں، جو اپنی مرضی سے نقل و حرکت نہیں کر سکتے، ان کی وہ شرف، ان کی وہ عزت، ان کی وہ تحریم وہ اس لیے قائم ہے کہ جو چیز ان کے وجود کو فضیلت عطا کرتی ہے، جو چیز ان کے وجود کو تکریم اور احترام عطا کرتی ہے، وہ چیز روح ہے، اور وہ چیز ابھی اس بزرگ کے وجود میں باقی ہے۔ جب تک وہ اس کے وجود میں باقی ہے، وہ اگلے 20 سال بھی رہے، وہ اگلے 50 سال بھی رہے، اس بزرگ کو دنیا کا کوئی مذہب، دنیا کی کوئی اخلاقیات وہ تہ خاک کرنے کی اجازت نہیں دیتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو عزت ہے وہ روح کی وجہ سے ہے۔ اگر روح ہے تو وجود معزز ہے، اگر وجود نہیں ہے تو وہ اس قابل سے تہ خاک کر دیے جائے۔ اب آپ دیکھیں کہ ہماری جو حقیقت ہے، جس کی وجہ سے ہمارا احترام ہے، وہ ہمارا یہ جسم نہیں ہے، وہ ہماری روح ہے۔ اس لیے ہم اپنے اس جسم کو ناخود کہیں گے، اور جو ہماری روح ہے اس کو ہم خود کہیں گے۔ اور جب ہم خود کو ناخود کہہ دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کی حقیقت کو مہجور کر رہے ہیں، اس کی حقیقت کو ہم متروک کر رہے ہیں، اس کی حقیقت کو ہم مسخ کر رہے ہیں، اس کی حقیقت کو ہم کچل رہے ہیں۔ تو جب اپنی حقیقت کو، جب اپنے شرف کو، جب اپنی فضیلت کو ہم خود ہی کچلنا شروع کر دیں گے تو مجھے آپ بتائیں ہماری اس دنیا میں کتنی عزت رہ جائے گی، معاشرہ انسانی کتنی اخلاقی ترقیاں کر کے آگے جائے گا۔ اس لیے جو انسان کا اپنی حقیقت سے باخبر رہنا ہے وہ اس لیے انتہائی ضروری ہے۔ اور آپ اسی بات کو دیکھیں، مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے اس پہ ایک بڑی خوبصورت تمثیل بیان کی، ایک بڑی خوبصورت مثال دی اس کے اوپر مولانا روم نے، کہ ایک شخص ہے، اس کی ایک جگہ پہ زمین تھی، تو اس نے وہاں پہ اپنے جو پہلا اس کا گھر تھا وہاں سے کافی دور اس نے اپنی زمین میں گھر بنانا شروع کیا۔ گھر بناتا رہا، بناتا رہا، بناتا رہا۔ جب گھر وہاں پہ ظاہر ہے وہ اینٹیں بھی لے گیا، پتھر بھی لے گیا، لکڑی بھی لے گیا، گارا بھی لے گیا، سارا کچھ لے گیا وہاں۔ اس نے اپنے گھر کو مکمل کیا، گھر بنا لیا۔ جس دن وہ اپنے گھر میں منتقل ہونے لگا، اپنا پہلا گھر چھوڑ کے اپنے دوسرے گھر کی طرف جانے لگا، تو اس دن اسے پتا چلا کہ جہاں پہ میں نے گھر بنایا ہے وہ زمین میری نہیں ہے، میری زمین تو اس کے ساتھ پڑی ہے، جو خالی پڑی ہے وہاں پہ میں نے گھر نہیں بنایا۔ مولانا روم کہتے ہیں کہ انسان کی اس دنیا میں جو سب سے بڑی نادانی ہے، جو سب سے بڑی غلطی ہے، وہ یہ ہے کہ انسان اپنی حقیقت کو، اپنے خود کو چھوڑ کے اپنے ناخود کی طرف رغبت کر جاتا ہے، اور یہی جو رغبت ہے یہ انسان کو اس کی حقیقت سے گرا دیتی ہے، اور انسان کو یہ اخلاقی پستی میں مبتلا کر دیتی ہے۔ اور حضور مولا کائنات شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے اوپر بڑا ایک خوبصورت قول فرمایا کہ عجب تو لمن ینشد ضالتہ وقد اضل نفسہ فلا یطلبها۔ حضور مولا کائنات فرماتے ہیں کہ مجھے اس شخص پر تعجب ہوتا ہے جو اپنی گم شدہ چیز کو تو تلاش کرتا ہے، حالانکہ وہ اپنے آپ کو بھلا بیٹھا ہے، وہ اپنے آپ کو تلاش نہیں کرتا۔ اگر کوئی چیز گم ہو جائے تو اسے تلاش کرنے کے لیے وہ بہت کچھ صرف کر دیتا ہے، وہ بہت کچھ ضائع کر دیتا ہے، وہ بڑا اپنا وقت صرف کر دیتا ہے، لیکن وہ یہ کبھی نہیں سوچتا کہ میں نے اپنے نفس کو بھلا دیا، میں نے اپنی حقیقت کو بھلا دیا، تو وہ اپنے آپ کو کبھی تلاش نہیں کرتا۔
اور آپ اگر قرآن مجید میں دیکھیں تو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود کو بھولنے والے کے متعلق بڑی سخت وعید فرمائی. سورۃ بقرہ میں فرمایا کہ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن صَفِحَ نَفْسَهُ، کہ کون ہے جو ملت ابراہیمی سے مرتکب ہوا سوائے اس کے کہ من صفحہ نفسہ، کہ جس نے اپنی حقیقت کو اور جس نے اپنے نفس کو بھلا دیا. یعنی قرآن کی اس آیت کی روح سے جس شخص نے اپنی حقیقت نفس کو ترک کر دیا، جس نے اپنی حقیقت کو چھوڑ دیا، جس نے اپنی حقیقت کو بھلا دیا، قرآن یہ کہتا ہے فَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ، وہ شخص ملت ابراہیم کے قانون و قاعدے سے روگردانی کرتا ہے. اور آپ دیکھیں حدیث قدسی میں واضح طور پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابن آدم، ایک تیری چاہت ہے، ایک میری چاہت ہے، اور ہوگا وہی جو میری چاہت ہے. اگر تو نے اپنی چاہت کو میری چاہت کے سپرد کر دیا تو میں تجھ کو تیری چاہت بھی عطا کروں گا. لیکن اگر تو نے میری چاہت سے روگردانی کی، تو نے اگر میری چاہت سے روگردانی کی تو میں تجھ کو اس میں تھکا دوں گا جو تیری چاہت ہے، اور ہوگا وہی جو میری چاہت ہے. اب قرآن کی آیت میں دیکھیں کہ ملت ابراہیمی کیا چاہتی ہے، خدا کا کیا تقاضا ہے، خدا کیا چاہتا ہے. فرمایا الا من صفح نفسہ، اے ابن آدم، اے اولاد آدم، اے حضرت انسان، تو اپنی حقیقت سے بے خبر نہ ہو، تو اپنی حقیقت کو نہ بھلا کہ تو اگر اپنی حقیقت کو پا جائے گا اس دنیا میں تیرا شرف بھی قائم رہے گا، اس دنیا میں تیرا احترام بھی قائم رہے گا، اس دنیا میں باقی مخلوقات پہ تیری برتری بھی قائم رہے گی. لیکن اگر تو نے اپنے نفس کو جھٹلا دیا، اپنی حقیقت کو بھلا دیا، اپنے آپ سے بے خبر ہو گیا، تو اے ابن آدم، اے اولاد آدم، اے حضرت انسان، اس بات کو یاد رکھ کہ پھر تو اسفل السافلین میں ذلت اور رسوائی کے گہرے گڑھوں میں تجھے دھکیل دیا جائے گا. اور آج دیکھیں میرے مسلمان بھائیوں، میرے دوستوں، آج اس حقیقت کو دیکھیں کہ آج ہم جس تنزلی کا شکار ہیں، آج ہم جس رسوائی کا شکار ہیں، ہمیں یہ حقیقت سمجھنے کی ضرورت ہے جو قرآن کی اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے ہمیں حکیم الامت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ سبب کچھ اور ہے جسے تو خود سمجھتا ہے، زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں. یہ معیشت کا نہ ہونا، معیشت کا تباہ حال ہونا، معیشت کا رسوا ہونا، طاقت عسکری طاقت کا نہ ہونا. کہا اے بندہ مومن، اے مرد مسلمان، اے حضرت انسان، یہ تیری ذلت کا، یہ تیری رسوائی کا یہ باعث نہیں بن سکتا، یہ موجب نہیں بن سکتا. اقبال پھر کیا موجب ہے میرے زوال کا، پھر کیا موجب ہے میری پستی کا، پھر کیا موجب ہے میری ذلت کا، پھر کیا سبب ہے میری رسوائی کا. کہا کہ سبب کچھ اور ہے جسے تو خود سمجھتا ہے. اقبال وہ سبب کیا ہے؟ کہا کہ من صافحہ نفسہ، وہ سبب یہ ہے کہ تو اپنی حقیقت قلب سے بے خبر ہو گیا. اور اس لیے ہمیں اس بات کا تعین کرنا ہے، ہمیں اپنی منزل کا تعین کرنا ہے کہ ہم نے اپنی ساری زندگی اپنے نا خود کے لیے تگ و دو کرنا ہے، یا ہم نے اپنی زندگی کی کچھ سانسیں، ہم نے اپنی زندگی کے کچھ لمحات کو اپنے حقیقی انسان کے اجاگر کرنے اور اپنے حقیقی انسان کے بیدار کرنے پہ بھی صرف کرنا ہے. میرے بھائیوں،
میرے دوستو، میرے بزرگوں، یہ حقیقت ہے، ہمیں اس حقیقت کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کہ ہمارا جو شرف ہے، ہماری جو فضیلت ہے، وہ ہمارے روحانی وجود کی وجہ سے ہے۔ اگر ہم اپنے اس روحانی وجود کو ترک کر دیں، اگر ہم اسے چھوڑ دیں، تو خالی سپاہ گیری، خالی تلوار بازی، خالی شمشیر زنی، یہ ہمارے کسی کام کی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں، سینیٹر اکرم ذکی صاحب موجود ہیں، خارجہ امور کے سیکٹری رہے پاکستان کے، بہتر سمجھتے ہیں ان معاملات کو۔ آپ تمام ذی شعور لوگ بیٹھے ہیں، دیکھیں کہ عالم اسلام ایک بہترین معاشی طاقت ہے۔ ہمارے قدرتی وسائل، تیل کے ذخائر ہوں، سونے کی کانیں ہوں، کوئلے کی کانیں ہوں، دوسرے تمام وسائل جو اللہ نے مسلمان ممالک کی زمینوں کے اندر چھپائے ہیں، جو خزانے، وہ دنیا کی اور تمام ممالک کے اندر وہ اتنے ذخیرے میں موجود نہیں ہیں کہ جتنے ذخیرے میں وہ مسلمانوں کے پاس موجود ہے۔ ہم نے اپنے سے، ہماری قیادتوں نے پاکستانی قوم کو گھاس تک کھلایا، لیکن اس کے باوجود اس قوم نے پہلی اسلامی جوہری طاقت حاصل کی۔ اس سارے پس منظر میں اگر دیکھیں تو ہمارے پاس معیشت کے بہترین وسائل ہیں، پاکستان کے پاس ایسے ہتھیار ہیں جو دنیا کی چند گنی ہوئی قوموں کے پاس ہیں، اور عسکری لحاظ سے، دفاعی لحاظ سے ہم پوری ایک طاقت رکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم ذلت کا اور رسوائی کا شکار ہو گئے۔ اس کی وجہ فقط یہ تھی کہ مادیت کے اس پرفتن دور میں ہماری طاقتیں وہ مادہ پرست سامراجی طاقتوں کے ہتھے چڑھ گئیں، اور اپنے اسلامی اور روحانی تشخص کو بھول کر اپنے روحانی لباس کو، جو کسی بھی مومن کی طاقت کا بولتا ثبوت ہوتا ہے، اس لباس کو اتار کے انہوں نے اپنے اوپر مادیت کے خول چڑھا لیے، اور قوم سامراجی طاقتوں کی طرف سے دی ہوئی فحش ادب اور ایک جو ان طرف سے نافذ کیا گیا ایک فحاشی سے، عریانی سے اور بے حیائی سے بھرا ہوا ان کا فلمی میڈیا، اس نے اس پوری قوم کو اپنے شکنجے میں لے لیا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہماری قیادتوں کے ساتھ ساتھ ہماری اس قوم کے اوپر بھی مادیت کا وہ خول چڑھ گیا، اور ہم اپنی حقیقت کو سمجھنے میں ناکام ہو گئے۔ ہم اپنے معاشرے کی تشکیل کے راستے سے بھٹک گئے۔ کیوں؟ کہ ہم نے حقیقی انسان کو چھوڑ دیا، اور یہی رونا روتے ہوئے حکیم الامت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ اپنی خطبات کی کتاب ریکنسٹرکشن آف اسلامک تھاٹس میں فرماتے ہیں کہ یہ دیکھ کر تعجب ہوتا ہے کہ انسانی شعور کی وہ وحدت
جو انسانی شخصیت کے مرکز کو تشکیل کرتی ہے، وہ کبھی بھی ہمارے مسلم مفکرین کی تاریخ میں دلچسپی کا باعث نہیں رہی۔ اب وہ طاقت جو انسانی معاشرے کو متشکل کرتی ہے، جو اسے تشکیل دیتی ہے، وہ کیا ہے؟ اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اقبال کہتے ہیں کہ امین نے، ہمارے اسکالروں نے روح کو ایک لطیف قسم کا مادہ یا محض ارد تصور کیا جو جسم کے ساتھ مر جاتا ہے اور قیامت کے دن جسے دوبارہ زندہ کر دیا جائے گا۔ میرے دوستو، یہ وہ فکر ہے، یہ وہ بات ہے کہ جب تک انسانی معاشرے کی تشکیل میں روحانی کردار کو، روحانی وجود کی فضیلت کو اور روحانیت کی اہمیت کو جب تک اس کے مقررہ پیمانے پہ نہیں لایا جاتا، اس وقت تک یہ معاشرہ، اس وقت تک یہ عالم انسانیت یہ کبھی سدھر نہیں سکتا۔ اس میں جتنے انقلاب آئیں گے، ان تمام انقلابوں کی بنیادیں وہ امن پہ نہیں ہو سکتی، وہ سکون پہ نہیں ہو سکتی، وہ محبت پہ نہیں ہو سکتی، وہ خونی انقلاب ہوں گے، وہ لاشوں کے انقلاب ہوں گے، وہ انسانی میتوں کے دفن کے انقلاب تو ہو سکتے ہیں، وہ انسان کی فضیلت کے انقلاب نہیں ہو سکتے۔ اگر انسان کی فضیلت کا انقلاب لے کے آنا ہے، ایسا انقلاب جس میں انسان کی فضیلت بھی اپنی جگہ پہ قائم رہے اور اجاگر رہے، تو وہ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کی اس فکر کے بغیر نامکمل ہوگا، جسے بیان فرماتے ہوئے حضرت سلطان باہو نے اپنی مشہور زمانہ تصنیف عین الفقر میں فرمایا ہے کہ کیا تو آدمی کو محض خاکی و خام سمجھتا ہے؟ ارے نادان، اس فانوس کو خالی نہ سمجھ، کیوں کہ اس کے اندر اللہ نے ایک نوری چراغ روشن کیا ہے، اور وہ نوری چراغ کیا ہے؟ وہ نوری چراغ حضرت انسان کی روح ہے کہ جو تشکیل جب اس کی تخلیق ہوتی ہے تو آپ اس کی تخلیق کے مرحلے کو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو سب سے پہلے اپنے نور سے نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا، اور نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں کی ارواح کو بالخصوص حضرت انسان کی روح کو پیدا فرمایا۔ تو اس طرح اللہ کے نور سے آقا کا نور پیدا ہوا، آقا کے نور سے انسان کی روح پیدا ہوئی، لہذا انسان کی جو روح ہے وہ اللہ کے نور سے بالواسطہ انڈائریکٹلی رسول اللہ کے نور کے توسل اور وسیلے سے پیدا ہو رہی ہے۔ اب بات یہ ہے کہ روح کی تخلیق بالواسطہ ہو یا بلا واسطہ ہو، روح کی تخلیق ڈائریکٹلی ہو یا انڈائریکٹلی ہو، روح کی تخلیق اللہ کے نور سے ہو رہی ہے۔ آپ دیکھیں کہ آقا کے نور کی تخلیق ہوئی اللہ کے نور سے، اور حضرت انسان کی روح کی تخلیق ہوئی آقا کے نور سے، لہذا جو ایک نسبت سے، ایک وسیلے سے جو انسان کی روح کی تخلیق ہے وہ اللہ کے نور سے ہے، اور یہ جوہر جو اللہ نے انسان کے وجود میں رکھ دیا ہے، یہ سلطان العارفین فرماتے ہیں اے انسان، یہ تیرے اس فانوس کے اندر وہ روشن چراغ ہے جو تجھے تیری منزل تک پہنچا سکتا ہے۔ اور اسی کے بارے میں بات کرتے ہوئے علامہ اقبال کہتے ہیں
کہ اس پیکرے خاکی میں ایک شے ہے سو وہ تیری میرے لیے مشکل ہے اس شے کی نگہبانی. لیکن میرے بھائیوں جو اس شے کی نگہبانی کر لیتا ہے، جو معاشرہ اس شے کی نگہبانی میں تشکیل پاتا ہے، وہ اپنی منزل کو ضرور پہنچ جاتا ہے، وہ قافلہ اپنی مراد کو ضرور پہنچتا ہے. اور جو اس سے بھٹک جاتا ہے وہ اپنی منزل سے بھٹک جاتا ہے، وہ دنیا میں فساد تو لا سکتا ہے لیکن امن نہیں لا سکتا. حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ بڑی ایک خوبصورت ربائی حقیقت انسان پہ گفتگو فرماتے ہوئے کہی کہ تن آدمی شریف بجان آدمی نہ ہمیں لباس زیباست نشان آدمیت. کہ انسان کا بدن اس کی آدمیت یعنی اس کی روح کے باعث وہ قابل قدر ہے. صرف یہ مناسب بدن ہی، یہ گوشت پوست کا ڈھانچہ ہی یہ انسانیت کی کامل نشانی نہیں ہے. اگر آدمی بچشمش و دہان و گوشت بینی چه میان نقش دیوار و میان آدمیت. اگر تو انسان اسی کان، زبان، ناک اور آنکھوں کے بدن کو سمجھتا ہے تو پھر یہ بتا کہ دیوار پہ لٹکی ہوئی تصویر اور اس انسان میں کتنا فرق رہ جاتا ہے. تن آدمی شریف بجان آدمیت. انسان کا جو شرف ہے وہ اس کی روح کی وجہ سے ہے، وہ اس کی آدمیت کی وجہ سے ہے. میرے بھائیو اب ایک اور طرف آئے، حقیقت کی طرف. حقیقت کے پہلو کو ایک نئے زاویے سے دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کوئی بات بغیر مہر تصدیق سب کیے ہوئے بھی فرمائی ہوئی، بغیر زور دیے فرمائی ہوئی، حکم دیا ہوئی. تو کیا اس بات کی قدر و قیمت ہمارے سامنے نہیں ہوگی؟ کیوں بھائی؟ اس بات کی قدر و قیمت ہوگی نا ہمارے سامنے، ہوگی. اب یہ تو ہے کہ خدا نے ایک سادہ حکم دے دیا جو بغیر مہر تصدیق کی، جو بغیر اس پہ اصرار کیے دیا، تو اس پہ تعمیل کرنا، اس پہ پوری طرح سے اپنے آپ کو کامل کر کے پیش کرنا، یہ ہمارے اوپر فرض عین ہو جاتا ہے. ایک حکم ایسا اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا، اسے بیان فرمانے سے پہلے اللہ نے قرآن میں ایک نہیں، دو نہیں، 6 قسمیں اٹھائیں. بات کو سمجھ رہے ہیں آپ؟ اللہ نے قرآن میں 6 قسمیں اٹھائیں، 6 قسمیں اٹھا کے پھر اپنے اس بات کو مکمل کیا، اور پھر اس بات کی صداقت کا اندازہ کیا ہم میں سے کوئی کر سکتا ہے؟ فرمایا تین کی قسم، والزیتون، زیتون کی قسم، وطور سینین، طور سینہ کی قسم، وہذا البلد الامین، اس امن والے شہر کی قسم. لقد، قد حرف تحقیق ہے جو قسم کے مرادی معنوں میں آتا ہے، اور جہاں
قد سے پہلے لام مقدر ہو تو وہ لام قسمیہ ہوگی. لقد دو قسمیں بن گئی، ایک لام حرف قسمیہ اور دوسرا قد حرف تحقیق بمعنی مرادی قسم. 6 قسمیں بن گئی. 3 زیتون، طور سینا، امن والے شہر کی، اور لام اور قد. 6 قسمیں اٹھا کے اللہ نے فرمایا خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ہم نے انسان کو احسن صورت میں پیدا فرمایا. اب جب یہ خدا نے قرآن میں حکم فرمایا تو اس کے بعد حسن انسانی کسی شک و شبے کا، کسی شک و شبے میں مبتلا نہیں ہو سکتا. وہ پھر ایک واضح ہو گیا، پتہ چل گیا. اب دیکھیں دنیا میں اسی بات کو دوسری طرف لے جا کہ ہر رنگ کی، ہر حلیے کی قوم وہ اس کرۂ ارض پہ موجود ہے، جن میں بڑے خوبصورت اور بڑے حسین و جمیل لوگ بھی موجود ہیں، اور ان میں ظاہری شکل کے تقاضوں سے کمزور لوگ بھی ہیں کہ جن کی ظاہری اشکال، جن کی ظاہری صورتیں وہ بہت خوبصورت نہیں ہیں. اب خدا نے کہا کہ خلقنا الانسان فی احسن تقویم مطلقاً. یہ نہیں کہ ہم نے عرب کے انسانوں کو، یا ہم نے ایشیا کے انسانوں کو، یا ہم نے یورپ کے انسانوں کو، یا ہم نے افریقہ کے انسانوں کو آسن صورت میں پیدا کیا. نہیں، مطلقاً فرمایا خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ہم نے انسان کو آسن صورت میں پیدا کیا. تو اب مجھے یہ بتائیں کہ جو وہ انسان کی آسن صورت، اگر ہم اس صورت کو قرار دیں تو پھر وہ حبشی غلام کدھر جائیں گے؟ پھر وہ کالے رنگ جن کے نین نقوش بھی خوبصورت نہیں ہیں، جن کے چہروں پہ رونق اور چمک اور دمک نہیں ہے، پھر ان کے حسن کو کیا ہم مشکوک قرار دیں گے؟ اگر ان کے حسن کو ہم نہیں مانتے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ خدا نے جو 6 قسمیں اٹھا کے قرآن میں کہا خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کیا ہم اس آیت پہ شک کریں گے؟ اب بتائیں کہ فی احسن تقویم وہ احسن صورت کیا ہے؟ وہ احسن صورت کس کی ہے؟ اگر وہ احسن صورت انسان کے اس ظاہری وجود کی وہ احسن صورت ہے تو پھر آپ دیکھیں کہ اس دنیا میں بدصورت لوگ بھی ہیں،